بیان کرا. صدق اللہ العظیم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وہ نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. وہ نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ جو ساقی نہ ہو تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپشات آمادہ اسی نام سے ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے جہاں لوح و قلم تیرے. محترم دوستو, ابھی ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر کچھ دیر پہلے عشاء کی نماز ہو. ہر مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا. اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی تو اس وقت یہاں عشاء کی نماز ہو چکی, لیکن افغانستان, ایران وغیرہ میں ابھی عشاء کا وقت ہے. وہاں آواز جاری ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی عرب ملکوں کے اندر مغرب کا وقت ہے, وہاں چاروں طرف آواز بلند ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اور ترکی اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں ابھی عصر کا وقت ہے, وہاں آواز جاری ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یورپ کے ملکوں کے اندر ابھی ظہر کا وقت ہو رہا ہے اور وہاں آواز بلند ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی ترکی کے اندر اور یورپ کے اندر عشاء کا وقت پورا نہیں ہوگا کہ ادھر ملیشیا اور جاپان کے اندر فجر کا وقت ہوگا. اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے نام کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا. یہ بات کافی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام اگر کوئی رکھا گیا, سب سے زیادہ نام, جتنے بھی نام ہیں, سب سے زیادہ نام محمد یہ نام ہے. یہ نام بتلا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی. عراق کے ایک عالم ہیں عبدالجبار رفاعی. انہوں نے ایک کتاب لکھی, پی ایچ ڈی کا ان کا مقالہ ہے لیکن 12 جلدوں کے اندر ایک کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے متعلق کتنی کتابیں لکھی گئی. تو انہوں نے یہ بات مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے پیغمبر عالم. اصل میں ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو ہم آپ کے بارے میں پڑھیں. کیا ہمارے گھروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کتابیں ہیں؟ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ موبائل خریدتے ہیں, ہمارے پاس رقم ہے. ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے خریدتے ہیں, ہمارے پاس رقم ہے. ہم اعلیٰ سے اعلیٰ بائک خریدتے ہیں. کیا ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب خریدی کہ گھر میں 2-4 کتابیں رکھیں, آپ کے بارے میں پڑھیں, آپ کے بارے میں جانیں, آپ کے بارے میں معلوم کریں؟ تو انہوں نے عبدالجبار رفاعی, ڈاکٹر عبدالجبار رفاعی, ان کے بارے میں لکھا ہے. یہ خالد سیف اللہ صاحب کی کتاب ہے, بہت بڑے عالم, پیغمبر عالم. اس کا پیش لفظ لکھا ہے بہت بڑے
تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی کتابیں لکھی گئی. اس کتاب کے اندر انہوں نے 29,774 29,774 books have been written about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 29,774 کتابیں اس کی لسٹ انہوں نے دی. کتنی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی اور چھوٹی موٹی نہیں. جیسے اس کے اندر انہوں نے ایک کتاب کا تعارف کروایا. 85 جلدوں کے اندر ایک کتاب لکھی گئی. سیرت النبی علامہ شبلی نے لکھی 6 جلدوں کے اندر. علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی نے مل کر لکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری تاریخ انسانیت کے اندر اتنی زیادہ کتابیں کسی ایک پرسنالٹی کے بارے میں نہیں لکھی گئی. یہ بات بھی بتا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی. یہ تو انہوں نے اتنی کتابوں کی لسٹ دی. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں امیر شکیب ارسلان پچھلی صدی کے اندر. یہ خلافت تحریک کے اندر بہت پیش تھے اور اس وجہ سے ان کو جلا وطن بھی کر دیا تھا میرے سرکار. یہ لبنان کے رہنے والے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حاضر العالم اسلامی. 3 والیوم کے اندر کتاب لکھی ہے آپ سب اس زمانے کے بارے میں. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب تک اپنوں نے بھی اور بہت سے مخالفین نے بھی کتابیں لکھی. 6 لاکھ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی. کوئی ایسا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جس کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی گئی. امیر شکیب ارسلان جو بہت بڑے اسکالر ہیں انہوں نے لکھا کہ 6 لاکھ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی. تو کتنی بڑی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالی نے سب مسلمانوں کو کہا کہ نماز کے اندر یاد کرو ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیک ایھا النبی. نبی پر سلام بھیجو نماز کے اندر. ہر نماز کے اندر ہم سلام بھیجتے. وہ واجب ہے نماز کے اندر پڑھنا. تو ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. 5 سولہ بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو آج چونکہ عنوان بھی ہمارا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. عام طور سے ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں. تو ابھی میں 2-4 واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق انتہائی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. کہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ, تمہاری اولاد سے زیادہ, تمہارے بھائیوں سے زیادہ, بہنوں سے زیادہ, تمہاری بیویوں سے زیادہ, تمہارے مالوں سے زیادہ, تمہارے بزنس سے زیادہ, سب سے زیادہ اگر اللہ کے بعد تم کو محبت ہونی چاہیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. ایک واقعہ میں سناؤں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کہ جو لوگ حقیقی عشق رکھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک بہت بڑے صوفی بڑے عالم گزرے ہیں ملا جامی. 700 سال پہلے 1492 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی. عالم تو بہت بڑے تھے. آج تک ہمارے مدرسوں میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح جامی. ان کا واقعہ وہ فضائل درود شریف کے اندر بھی فضائل اعمال کے اندر بھی یہ واقعہ وہاں مختصر لکھا ہوا. ملا جامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالغانہ محبت رکھتے. ایک مرتبہ حج کے لیے گئے ملا جامی
بہت سے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جب مدینہ جاتے ایک عشق لے کر جاتے. جیسے قاری طیب صاحب گئے تو ایک نعت لکھ کر لے کے گئے تھے, نبی اکرم شفیع اعظم بھوکے دلوں کا سلام لے لو. تو ملا جامی نے ایک نعت لکھی, مکہ میں حج کیا, یہ 650 سال پہلے. اب مدینہ جانا کہیں, مدینہ جانے کے لیے نکلے تو مکہ کا جو گورنر تھا اس زمانے کا, ان کو خواب آیا. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا اس طرح کا, اس حلیے کا ایک آدمی ہمارے یہاں مدینہ میں آ رہا ہے, اس کو روک لو, اس کو مدینہ نہ آنے دینا. بادشاہ اٹھا اور پولیس لگائی کہ یہ کون ہے, روکو ان کو. پولیس لگی دوڑی اور ملا جامی ہاتھ میں آئی, کہا آپ کو مدینہ نہیں جانا, سرکار کا آرڈر ہے, آپ چلے جاؤ. چلے گئے, نکال دیا. کچھ دن ہوئے, پھر سوچا کہ نہیں مدینہ تو جانا ہی, پھر نکلے مدینہ جانے کے لیے. پھر گورنر کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ بھئی وہ آدمی اس طرح کا حلیے کا ہے, وہ پھر سے آ رہا ہے, اس کو روکو. پھر پولیس دوڑائی اور ڈانٹائی کہ میں آپ کو سرکار نے منع کر دیا ہے, آپ کو نہیں جانا ہے, کیوں جا رہے ہیں, سرکار کا آرڈر ہے گورنر کا, آپ نکل جائیں گے, نکال دیا. کچھ دن رکے, پھر مدینہ جانے کا ارادہ کیا. پھر دل کے اندر وہ شوق عمر اوپر آ کے میں جاؤں. پھر نکلے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورنر کو خواب میں آئے اور کہا کہ اس آدمی کو روکو, اس طرح کا آدمی پھر سے آ رہا ہے. پولیس کو آرڈر دیا, اس مرتبہ پولیس والوں نے پکڑا اور ان کو جیل میں ڈال دیا کہ تم کو بار بار کہا جاتا ہے, تم رکتے نہیں, جیل میں ڈال دیا. جیسے ہی قید خانے میں بند کیا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورنر کو خواب میں آئے اور فرمایا ارے تم نے یہ کیا کیا, ہم نے یہ کرنے کو نہیں کہا تھا, یہ تو ہمارا سچا عاشق ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ آدمی مدینہ کے اندر آتا اور نعت پڑھتا تو مجھے روبرو آ کر اس سے مصافحہ کرنا پڑتا. ایسی باتیں وہ لکھ کر لایا ہے, اس لیے ہم نے منع کیا, تو ہمارا مہمان ہے. گورنر اٹھے, ان کا اکرام کیا اور پورے کبھی معافی مانگی اور پھر ان کو رخصت کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, آپ نہ جائیں. ایسے عاشق ہوتے ہیں. باتیں, بعض باتیں ہوتی ہے وہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی, وہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی. وہ ایک شاعر اقبال عظیم, علامہ اقبال نے نعت لکھنے والے بڑے شاعر تھے جو انگریزوں کے زمانے کے اندر بہت بڑے افسر بھی تھے. اقبال عظیم کئی نعتیں لکھی. ان کی وہ ایک نعت ہے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, اس کے اندر انہوں نے ایک شعر لکھا ہے. اقبال عظیم تھے, وہ بڑی عمر میں نابینا ہو گئے, تو انہوں نے ایک شعر لکھا ہے کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے, بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے, مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. کہ میری بینائی نہیں ہے, تم نے مدینہ دیکھا ہے ان آنکھوں سے, میں نے مدینہ دیکھا ہے ان آنکھوں سے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں حاصل ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ایک اور واقعہ سناؤں. ایک بہت بڑے بیرسٹر گزرے, ابھی کا واقعہ ہے, پچھلی صدی میں, خالد لطیف گابا, کے ایل گابا. پروفیسر محسن عثمانی صاحب کی کتاب دعوت اسلام, اس میں بھی انہوں نے اس واقعے کی طرف تذکرہ ہے. یہ کے ایل گابا انگریز کے زمانے میں بہت بڑے وکیل اور ساتھ ہی ساتھ آزادی کے مجاہد. یہ لاہور میں رہتے. بہت سے لوگوں نے جب ملک تقسیم ہوا تو یہاں سے وہاں کا سفر, انہوں نے تقسیم کی مخالفت کی اور وہاں سے یہاں آ کے
بہت بڑے افسر ہیں راگھون صاحب، تیسری راگھون، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پیپل نیکسٹ ڈور، انڈیاز کیوریس ریلیشنز ود پاکستان. اس کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہے. راگھون صاحب پاکستان کے اندر ہمارے ایمبیسیڈر تھے، کئی سال رہے، تو انہوں نے اس کتاب کے اندر ایسے لوگوں کے واقعات لکھے جو پاکستان چھوڑ کر یہاں آئے. تو یہ خالد لطیف صاحب بھی ایسے ہی ایک آدمی تھے، بڑے چوٹی کے وکیل، پاکستان چھوڑ کر یہاں آ گئے. اس ملک کے اندر میں نہیں رہوں. 1929 کے اندر امریکہ سے کیتھرین میور نے ایک کتاب لکھی تھی گاندھی جی کے خلاف، مدر انڈیا، کہ بھئی تمہارے ہندوستان کے لوگ تو ایسے ہوتے، بہت باحیات کتاب. اس کا جواب لکھا خالد لطیف گابا نے لاہور کے اندر. اور انکل شیم ایک کتاب لکھی، اس کے اندر امریکہ کے خلاف لکھا ہوا. انگریزوں نے ان کو قید کر لیا. خالد لطیف گابا کو انگریز سرکار اس ڈگلس ینگ کر کے وہاں کا جو کمشنر، ویسے بھی ان کی نظر میں تو تھے. خالد لطیف گابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق. ان کے کتاب سیرت کے بارے میں دا پروفٹ آف ڈیزرٹ، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے پیغمبر صحرائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق. ان کو انگریز سرکار نے قید کر دی اور بھاری جرمانہ لگا 1.5 لاکھ روپے. اس زمانے کے اندر یعنی سمجھو 1931-32 کے اندر 1.5 لاکھ روپے کا جرمانہ لگا ہے کہ اگر آپ کو جیل سے چھوٹنا ہے تو اتنی رقم بھرو. جیل میں بند کر دی. اب چونکہ انگریز کے مخالف تھے، کوئی ان کی مدد میں آ بھی نہیں سکتا تھا، سب لوگ ڈرتے تھے سرکار سے. لاہور سیالکوٹ کے اندر اس زمانے میں ایک بہت بڑے بلڈر سردار علی خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ ان کی آپ بیٹی کے اندر لکھا ہوا ہے خالد لطیف گابا کی. ان کی ایک کتاب ہے مجموع آوازیں. یہ سچر کمیٹی رپورٹ پر بہت ساری باتیں ان کی کتاب میں سے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے سردار علی کو اور ان کو کہا کہ بھئی اس طرح کا ایک آدمی لاہور کے اندر جیل میں تم جاؤ اور 1.5 لاکھ روپے جرمانہ بھرو. سردار علی دوسرے دن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ. خالد لطیف صاحب نے کہا کون ہے، ہم تو پہچانتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا یہ 1.5 لاکھ روپے لیجیے. اس زمانے کے 1.5 لاکھ روپے. تو یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوا کرتے ہیں. اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، ان کا عشق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دین اسلام ہمیں زندگی کا پورا سلیقہ سکھاتا ہے. آپ کی زندگی میں ڈسپلن ہو، اخلاق کے ساتھ ہو. آپ کی زندگی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانا ہے، چاروں طرف مشکلات. ایسے وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بہترین پلاننگ کریں، پریشان ہے. اور یہ نہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مدد کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، امت کو سکھایا کہ مشکلات آئے تو آپ گھبرائیں نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جانا ہے مدینہ، سارا پلاننگ کیا اور آپ نکلے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو بتائے، حضرت ابوبکر صدیق ثانی اثنین رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور جانا ہے مدینہ. اب مدینہ لوگوں کو ایک تھوڑا اندازہ تو آ گیا کہ آپ مدینہ جانے والے ہیں. تو وہاں اگر مین راستے سے جاتے ہیں تو پریشان، تو آپ کو مین راستے سے نہیں جانا ہے، الگ الگ دیہاتوں سے ہو
سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو بتائے، ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بتائے، اور اس کے علاوہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گائیڈ ہجرت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اندرونی راستوں سے جانا جس سے آپ واقف نہیں تھے، حضرت ابو بکر مین راستے سے واقف، تو عبداللہ ابن اریقط جو اب تک ایمان نہیں لائے، عبداللہ ابن اریقط بلکہ بعد میں بھی وہ ایمان نہیں لائے، لیکن اتنے زیادہ باوفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے گائیڈ تھے، راستہ عبداللہ ابن اریقط، ان کو بتایا کہ اس دن آپ کو فلاں جگہ اونٹ لے کر آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، اس وقت ان کی 27 سال کی عمر، ہجرت سے 27 سال پہلے ان کی پیدائش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی، پورے 100 سال کی عمر دی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے بتایا کہ ہم اس جگہ جاتے، روزانہ مکہ کے اندر عبد الرحمن دین میں سب جگہ گھومتے تھے کہ بھئی کیا باتیں ہو رہی ہیں مکہ میں، اس کا پتہ چلے، اور رات میں جب سب لوگ سو جاتے تھے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء حاملہ تھی، رات کو کھانا لے کر جاتی ہے، رات کے اندھیرے کے اندر۔ آج بھی ہم سب کو غار سوار کے اوپر چڑھنے میں ڈر لگتا ہے، اس زمانے میں یعنی ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، اس زمانے میں حاملہ ہے، رات کو غار سوار کے اوپر جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے والد کو کھانا پہنچاتی ہے، اور دن بھر مکہ میں کیا کیا باتیں ہوئی خبریں پہنچاتی، پورے پلاننگ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تیسرے دن جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، اب پتہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جانے والے ہیں، عبداللہ ابن اریقط کو کہہ دیا ہے کہ اونٹ لے کر اس دن اس جگہ کے اوپر تم کو آنا ہے، تو حضرت اسماء نے تیسرے دن تھوڑا زیادہ کھانا وغیرہ تیار کیا تاکہ سفر کے اندر سہولت گئی۔ اب جلدی میں رسی لینا بھول گئی کہ باندھنا کیسے، پہنچی، اب پریشان، ایک دم سے ان کو یاد آئے، انہوں نے پٹا پہنا ہوا کمر کے اوپر چمڑے کا، وہ نکالا، اس کو چیرا، 2 ٹکڑے کر دی اور ایک ٹکڑے سے باندھ دیا، توشا بیگ باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضمانت سے خوش ہوئے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور ان کو ایک لقب دیا ذات النطاقین، 2 پٹے والی، اب یہ اسی نام سے مشہور ہو گئی، ذات النطاقین، اسی لقب سے مشہور ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقیناً ہر مسلمان کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اصل محبت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، آپ کی تعلیم کو ہم اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے کہا کہ بھئی انہوں نے امیر شکیب ارسلان نے لکھا ہے 6 لاکھ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی۔ اب ہمیں تو فرصت نہیں، 1-2 کتابیں، 2-3 کتابیں کم از کم ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، ہر بچے کو پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختصر کتاب پڑھیں، لمبی کتاب پڑھیں، اردو کے اندر پڑھیں، گجراتی کے اندر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا، اتنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر کتاب ہونی چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر۔ ہم بچے کو موبائل دلانے کی تو فکر کرتے ہیں کہ اس کے پاس اینڈرائڈ فون ہونا چاہیے، اس کے پاس ایپل کا فون ہونا چاہیے، لیکن 2 کتابیں وہ گھر کے اندر پڑھے، وہ پڑھنے بیٹھتا ہے کہ نہیں، وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، وہ موبائل میں کون سی گیمیں کھیل رہا ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابیں پڑھنی چاہیے، جاننا چاہیے۔ مسلمان تو کیا، غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار کتابیں غیر مسلموں نے بھی لکھی۔ تو ہم جو اچھی کتابیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تو دو تین چار کتابیں کم سے کم پڑھیں، یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، یہ بھی تسبیح ہے، یہ دین ہے، یہ ذکر ہے۔ پنڈت سندر لال ایک آزادی کے بڑے مجاہد گزرے اور اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پنڈت سندر لال ایک کتاب لکھی جس میں قومی ایکتا کے بارے میں لکھا، بھارت میں انگریزی راج۔ یہ ایسی کتاب تھی کہ انگریزوں نے اس پر پابندی لگا دی اور مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت محمد اور اسلام، اس کا گجراتی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، حضرت محمد علیہ السلام۔ تو غیر مسلموں ایک ابھی ایک پروگرام ہوا تھا پچھلے سال بروڈا کے اندر، اور بہت اعلیٰ لیول کے غیر مسلم وکیل اس کے اندر آنے والے۔ تو وہاں کے جو پروگرام کرنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ اچھے اچھے ٹاپ وکیل، ٹاپ ڈاکٹر ایسے لوگ آ رہے ہیں، ہم ان کو کوئی کتاب دینا چاہتے ہیں، کوئی اچھی ایسی اپیلنگ کتاب ہونی چاہیے، کون سی کتاب؟ تو کچھ غور کیا تو ایک کتاب میرے دھیان میں آئی۔ امریکہ کے اندر ایک لیڈی ہے کیرن آرمسٹرانگ، انہوں نے ایک کتاب لکھی محمد دا پروفٹ فار آور ٹائم۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آج کی دنیا کے اندر اگر شانتی چاہیے، امن چاہیے، عافیت چاہیے، عورتوں کی عزت چاہیے، خاندانوں کے اندر جو اگر تم کو چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپناؤ۔ ایسی کتاب چونکہ ٹاپ اچھی انگلش میں لکھی ہوئی تھی تو میں نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ بھئی یہ کتاب آپ سب کو دیجیے۔ مسلمانوں نے بھی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ ایک اچھی کتاب ہمارے دھیان میں آئی تو غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے بات کافی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے بارے میں لکھا ہے۔ پوری انسانی تاریخ کے اندر، پوری تاریخ کے اندر کسی کے بارے میں بھی اتنا نہیں لکھا گیا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا۔ سب سے زیادہ نام دنیا میں تو محمد نام ہے، یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نام ہے تو محمد، یہ نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے بتایا کہ 24 گھنٹے اذان میں پوری دنیا میں کوئی نام گونج رہا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے بعد، تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بات اس کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی۔ اب رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ابو قراد سلمی رضی اللہ عنہ، ان سے ایک حدیث مروی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ نے اس میں جو ہاتھ ڈال کے وضو کیا، چونکہ پانی بچا تو جتنے صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے تھوڑا تھوڑا اس میں سے پیا برکت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، پانی تھا بچا ہوا تو پی لیا سب نے باری بار وضو کا پانی۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو تمہارے اندر 3 باتیں ہونی چاہیے، 3 صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی بات، جب بولو تو سچ بولو۔ دوسری بات، تم کو امانت سونپی جائے تو امانت کو ادا کرو۔
اپنی زندگی کے اندر اتار. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور یقیناً ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے. لیکن محبت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی, جیسے یہ کہا کہ بھائی پڑوسی ہماری تکلیف سے محفوظ ہو. آج ایک زمانہ ایسا تھا اس ملک کے اندر مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی ایک مسلمان کے اوپر بھروسہ کرتے. غیر مسلم کہیں سفر میں جائیں تو اپنی بیٹیوں کے بارے میں مسلمان سے امن محفوظ کرتے, مسلمان پر بھروسہ کرتے, مسلمان کے پڑوس کو پسند کرتے. آج کیوں ماحول بدل گیا؟ دوسری بہت سارے اس کے پولیٹیکل اسباب ہوں گے اور میں خود بیان کرتا ہوں. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں کہ آج ماحول کیوں بدلا, لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اخلاق چھوڑ دیے. جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا تھا وہ خریدے کے لیے ناس, جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا تھا آج دوسرے اس کے بارے میں غلط خیالات کر رہے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پڑوسی مسلمان ہو وہ بھی, غیر مسلم ہو وہ بھی, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ غیر مسلم ہو تو آپ کے برتاؤ کے زیادہ حقدار اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے غلط فہمیاں دور ہو اس ملک کے اندر. ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, خبر گیری کریں, پڑوسیوں کی خبر گیری کریں. آج ہم کتنے فضول خرچی کرتے ہیں, کتنا اناج ضائع کرتے تھے, کوئی کھانا بچا پھینک دیا. کیا ہم کوئی کسی غریب کو نہیں پہنچا سکتے؟ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے نہیں تو یہ اتنا تو دے دیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو کھانا تک نصیب نہیں ہوتا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ایسے لوگ ہمارے سامنے بڑی تعداد کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں, تو کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ کم از کم بیمار ہے تو بیمار کرسی کے لیے نہیں. یہ انسانیت ہے, یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ایک یہودی لڑکا بیمار ہوتا ہے, حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک یہودی لڑکا بیمار ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے کے لیے جاتے. بیمار کی خبر لینا, کم از کم اس کی ملاقات کرنا, اس کا حال چال پوچھنا. آج یہ ساری باتیں ہم نے چھوڑ دی. سب سے زیادہ موبائل ہمارا خدا بن گیا, بس اسی کے پیچھے اس کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں کا ٹائم. آپ کے سامنے زندہ انسان ہے, آپ کے سامنے آپ کے رشتے دار ہیں, آپ کے سامنے ماں باپ ہیں, آپ کے سامنے پڑوسی ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ آس پاس کون ہے. آدمی ایسا مغوی ہے, اس کے اندر ایسا غلط ہے کہ کون پاس ہے اس کا بھی پتہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس میں سے قولوا للناس حسنا, صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہا, لوگوں کے ساتھ بھلے بول بولو, اچھے الفاظ استعمال کرو. تو بھلے بول بولنا یہ بھی صدقہ ہے. آج ضرورت اس بات کی, آج ہم چاہتے ہیں اگر کہ ہم اس ملک کے اندر ہمارے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو, تو بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر انسانیت کو لائیں, اپنے اندر ہمدردی کو لائیں, اپنے اندر امانتداری کو لائیں, اپنے اندر سچائی کو لائیں. ایک وہ زمانہ ہوا کرتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم نے اپنایا تھا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا. یہ مسلمان تجارت کرتا تھا تو ملاوٹ نہیں کرتا تھا, دھوکہ نہیں دیتا تھا. دوسرے لوگ بھروسہ کرتے تھے اس کے اوپر, اس کی دکانوں کے اندر آتے تھے, اس کے پاس آتے تھے. آج وہ ماحول کیوں ختم ہو گیا؟ آج وہ انسانیت کہاں چلی گئی؟ آج وہ امانتداری کہاں چلی گئی؟ محترم دوستو, یہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارے. صرف سننا مقصد نہیں ہوتا کہ بھائی سنو, پڑھنا سننا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو اتاریں, اپنی زندگی کے اندر لائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبتیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا سچا عشق یہ. اور جب سچا عشق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں ایک اور بات بتاؤں. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ماہر القادری، اچھی نعتیں لکھنے والے، نعتیں لکھتے تھے. ان کی وہ نعت تو بہت مشہور ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعتیں مسلمان نہیں، ہندوستان میں سینکڑوں غیر مسلم شاعروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے. ابھی ایک مضمون میرا غیر مسلموں کی نعتیں، اس پر ایک مضمون میرا تھا، میں نے مولوی یوسف صاحب کو بھیجا. تو غیر مسلم یہاں بھوپال کے ہیں، چندر بھان، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے لولاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کے اخلاق، یہ شاعری میں لکھے، دہلی میں فرید بک کی کوشش چھپی. تو ماہر القادری یہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق. 1978 عاشق ایسے تھے تو دیکھیے ان کی وفات کیسے آئی. جدہ کے اندر ایک مشاعرہ، نادیہ مشاعرہ، 1978 میں وہاں گئے ہوئے اسٹیج پر ہیں، وہاں مکہ کے پاس جدہ کے اندر مشاہدہ چل رہا ہے. اسٹیج کے اوپر ماہر القادری کا نمبر آیا، انہوں نے نعت پڑھی کھڑے ہوئے اور پھر اسٹیج پر بیٹھے اور وہیں انتقال ہو گئے. اور مکہ کے اندر جنت المالا میں سلام اس پر جو لکھی انہوں نے، مکہ کے اندر ان کا مزار ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عشق ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ملا جامی کا واقعہ سنا ہے کہ کتنے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں. سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں پڑھیں. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، کل 12 ربیع الاول ہے اور آج یہ جمعہ کی رات ہے. میں سب سے پہلے آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کم سے کم 2-3 کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کے بارے میں جانیں کہ آپ کون تھے. ہم تو ہیں، عشق ہیں، لیکن وہ عشق حقیقی عشق اس وقت بنے گا جب جانیں گے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی کشش ہے کہ لاکھوں لوگ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، لاکھوں لوگ آپ کے نام لیوائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے، جو میں نے شروع میں شعر پڑھا قرآن کریم کی آیت کے اندر سے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی یاد کو بلند کر دیا. کتنا بلند کر دیا کہ 24 گھنٹے پوری دنیا کے اندر اذان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے. آپ سوچئے ابھی دنیا میں کہیں نہ کہیں ظہر کا وقت ہے، ابھی کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے، نام مائک کے اوپر، مسجدوں کے اوپر چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے. تو اس ذات کے بارے میں ہم جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات. محترم دوستو، آج کے ماحول میں، آج کے وقت کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہم محفوظ رہیں، ہمارا ایمان محفوظ رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ایمان کے اوپر رہیں، اسلام کے اوپر رہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجدیں جو ہمارے باپ داداؤں نے بنائی، لاکھوں مسجدیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسجد، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں 12 لاکھ مسجدیں انڈونیشیا کے اندر، اور دوسرے نمبر پر دنیا میں اگر سب سے زیادہ مسجدیں 8 لاکھ مسجدیں بھارت کے اندر ہیں. یہ مسجدیں کیوں بنائی ہے ہمارے بڑوں نے؟ وہ اس لیے بنائی تو قیامت تک آباد رہے. تو آباد اس وقت رہے گی جب ہم نسلوں کو سکھائیں گے
کو پڑھائیں گے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابیں دیں گے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے. بھئی محبت آقا کی تو پڑھیے ان کے بارے میں, ان کی کتابوں کو پڑھیے, ان کے بارے میں جانیے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہماری آنے والی نسلیں دین پر باقی رہیں, اسلام پر باقی رہیں, ان کے دلوں کے اندر ایمان جمع رہے, ان کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جمی رہے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو سکھائیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتائیں, ان کو اخلاق سکھائیں. آج اس ملک کے اندر ضرورت ہے اخلاق اپنائیں. اب اخلاق کی تعلیم چھوڑ دی تو اب دیکھیے بد اخلاقی پھیل رہی. وہ بچے موبائل کے اندر پتہ نہیں کون کون سی گیمیں کھیل رہے ہیں, وہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ ہمارے سامنے تو شریف بنے رہتے ہیں, ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. حالانکہ ذمہ داری ہماری کہ ان کے اوپر نگرانی رکھیں. یہ 12 سے لے کر 20 سال کی عمر ہوتی ہے تو خاص دھیان رکھنے کی ہوئی, جس کو ٹین ایج 12 سے انگلش میں ٹین ایج 12 سے 19 سال کو کہتے ہیں. تو اس وقت تو سب, کیونکہ انسان کس راستے پر جائے گا وہ اس عمر میں کیا ہوتا ہے, تو اس عمر کے اندر ان کو پیار سے محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکھائیں. ہم خود سیکھیں, ہم پڑھیں, ان کو پڑھائیں, ان کو بتائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں, اپنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ سچائی, امانتداری, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, معاف کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم معاف کر دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ, مولانا نے بھی شروع میں وہ بتایا کہ الیوم یوم المرحمہ. جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو ایک صحابی, چونکہ مکہ چھوڑنا پڑا, ان کو تکلیفیں جھیلی, اپنا وطن چھوڑنا پڑا, مدینہ گئے. تو جب مکہ فتح مکہ کے وقت سن ہجری آج جا رہے تو ایک صحابی جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, انہوں نے جوش کے مارے کہہ دیا الیوم یوم المرحمہ, آج تو بدلہ لینے کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ, جھنڈا چھوڑ دو, کہو الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحمت دلی کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ساری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو یہ رحمت کا پیغام کیا ہے, یہ رحم دلی کیا ہے, یہ انسانیت کیا ہے, اس کو زندگی میں اتارنے کی ضرورت. آج اس ملک کے اندر ہماری پریشانیاں ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ تو خود دین اسلام کے بارے میں جانا, بس جو رسمی طور پر کوئی نماز بتاتے پڑھی ہو گئے, نہیں. دین اسلام تو ایک بہت بڑا پیغام, اس کو جاننے کی ضرورت ہے, اس کو زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. تو آج کے وقت کے اندر بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو, انسانیت کو اپنی زندگی کے اندر لائیں, اخلاق کو لائیں, محبت کو لائیں, عیادت کو لائیں, لوگوں کے ساتھ برتاؤ کو لائیں, یتیموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کو لائیں. آپ صلی اللہ, 2 صورتیں قرآن کریم کے اندر, 2 صورتیں بہت پیاری ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی بتا رہی اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا رہی ہیں کہ حالات جتنے بھی مشکل ہو, آپ کبھی پریشان نہ ہو. ایک ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب پریشانی ہو ان 2 صورتوں کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتے. والضحیٰ اور الم نشرح, جو شروع میں یہ انہی آیتوں سے میں نے بات شروع کی, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. تو آج اس بات کی ضرورت ہے, آپ تمام سے اپیل کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں, جانیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لائیں, اپنی اولاد کو پڑھائیں, ان کو سکھائیں. یہ پہلی بات. اور دوسری بات, ان باتوں کو ملک کے اندر پھیلائیں اپنے عمل کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے برتاؤ کے ذریعے. اور کہنے والے یہ کہیں کہ مسلمان وہ تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, مسلمان امانتدار
برحق ہوتے ہیں، مسلمان سچے ہوتے ہیں، مسلمان بیماروں کے کام آتے ہیں، مسلمان انسانیت کو اپناتے ہیں، مسلمان بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اناج کو ضائع نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اپنی رقم کو اچھے کاموں میں لگاتے ہیں۔ یہ پیغام آج یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر لاؤ۔ یہی آج ہماری ساری پریشانیوں کا حل اسی کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا کا ذکر دیکھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ جمعہ کی رات ہے، بابرکت رات ہے، یا اللہ یہ بابرکت رات ہے، یا اللہ اس رات کے اندر یا اللہ برکت والی راتوں میں تیری رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ کے طریقے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے، یا اللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، آپ کے اخلاق کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ اس وجہ سے یہ پریشانیاں ہیں، یا اللہ ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری رگ رگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بااخلاق بنا، یا اللہ نماز کا پابند بنا، یا اللہ ذکر کا پابند بنا، یا اللہ اخلاق والی زندگی نصیب فرما، سچائی عطا فرما، امانت داری عطا فرما، حیا والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جتنے دینی ادارے ہیں، تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسجدوں کو آباد فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ مسجدیں تو تیرے بندوں نے اس لیے بنائی تھی کہ قیامت تک کے لیے آباد رہے۔ یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر قیامت تک اللہ اکبر کی آواز کو بلند فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر قیامت تک دین اسلام کو آباد فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر بھائی چارہ پیدا فرما، امن و امان پیدا فرما، عافیت پیدا فرما، غلط فہمیوں کو دور فرما۔ یا اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما۔ یا اللہ انسانیت کو پیدا فرما، انسانیت کی ہواؤں کو جلا۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں بیت المقدس کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، بیت المقدس کو آباد فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کو آباد فرما۔ یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ انہیں آزادی عطا فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کو آباد فرما، آزاد فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی بیت المقدس کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کا سچا پکا یقین ہمارے دلوں کے اندر عطا فرما۔ یا اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو مرحومین
اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما یا اللہ جنہوں نے اس جالوت کی بستی کے لیے کام کیا محنتیں کی یا اللہ جنہوں نے مسجدیں بنائی یا اللہ یہاں جنہوں نے دین کا کام کیا یا اللہ ان کو قبول فرما یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ ہمیں بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما یا اللہ روزگار کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ روزگار کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما عافیت عطا فرما یا اللہ تندرستی عطا فرما جسمانی تندرستی عطا فرما روحانی تندرستی عطا فرما عافیت کے ساتھ دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عافیت کے ساتھ دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين